اچھا آج ہم سارے لمبی رکھو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جیل گئے ہوئے تھے تو عمران خان نے انہوں نے عمران خان نے آج ایک میسج بھیجا. ہمارا خیال ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اب یہ ساری کارروائی جو فیض حمید کو جو گھسیٹ رہے ہیں 9 مئی میں اس کا مقصد ہے کہ عمران خان کو ملٹری جیل میں شفٹ کر دیا جائے اور اس کے لیے یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے فیض حمید کا، جس کو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے لیے اگر فیض حمید کا کوئی تعلق ہے تو بہت سادی سی ایک چیز ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں CCTV فوٹیج، وہ پیش کی جائے. کیس اگر شروع بھی ہوتا ہے تو وہ پیش کی جائے. ملٹری کورٹ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باہر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے عمران خان کو کس چیز کے لیے چارج کیا. ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا. اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوکٹ کریں اور 3 مہینے کو جیل میں رکھیں، کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایلیمنیٹ کر دیں، ان کو یہ ختم کر دیں؟ ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اٹھیں گے نہیں. اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی، اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہے ہیں کہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں. فیض عیسیٰ اگر چلا گیا، عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے 2 مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ الٹ جائے گا. فیض عیسیٰ وہ شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں، ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے. اس نے PTI ختم کیا لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے. نہ بھولیں عمران خان کئی دفعہ بتا چکے ہیں، بارہا بتا چکے ہیں. عاصم منیر صاحب ہو گئے، یہ فیض عیسیٰ صاحب ہو گئے، عامر فاروق ہو گئے، یہ سب لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہیں. اور یہ کس کو چاہیے یہ سارا؟ سلطان راجہ تو بھولے ہی نہ، کیونکہ وہ ان کو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا. اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ نواز شریف جو 16-17 سیٹیں لے کر اس کو پتہ ہے کہ بالکل ہار مانی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس اگریمنٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے. لیکن اب کیونکہ نہ PTI ختم ہوئی ہے نہ یہ ہار ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ لوگ اس وقت 80 سے 90% لوگ اس پورے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور اب ان کو جب پینک کر گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب خود یہ خوفزدہ ہیں تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو ہی ختم کر دیں. آپ اس چیز کے اوپر یہ میں ان کی بہت بڑی بھول ہے. فیض عیسیٰ کو اپنی عزت بچا کر اور اپنی جان بچا کے میرے خیال میں چپ کر کے جو اس کا ٹائم آیا ہے چپ کر کے ریٹائر کر جائے، پاکستان کے ساتھ ظلم نہ کریں تو بہتر ہوگا. ہم یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کے قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ موجودہ دور کے ساکر مستار ہیں. جو فیض عیسیٰ کر چکے ہیں، شاید بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہو، شاید آپ 8-9 مہینے سے دیکھ نہیں رہے، 1 سال سے. فیض عیسیٰ نے جب سے آئے ہیں جو انہوں نے آج کیا، جب انہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کے فائلوں کو کہا تھا بند کر کے آئندہ کبھی یہ ڈبہ ہی نہ کھلے، جو نواز شریف کی وہ کیا تھی، وہ جو ساری کرپشن تھی اور جو انڈین لنکس تھے وہ انہوں نے فائل بند کروائی تھی، وہ ڈبہ ہی بند کروا دیا تھا. ایک دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ جو زرینہ عیسیٰ، کیا نام ہے، سرینا عیسیٰ، نہیں میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ زرینہ عیسیٰ بھی ہیں اور سرینا عیسیٰ بھی ہیں. انہوں نے جا کر جب عمران خان کو ایز پرائم منسٹر بھی اٹیک کیا تھا تب تو وہ بات کر سکتی تھی، ان کو تو اجازت ہے کرنے کے لیے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ججز کو بھی انہوں نے جا کر دھمکیاں دے دی تھی کہ اپنے بھی احساس سے بتاؤ. تو اگر ہم بات کریں تو
जुर्म हो जाएगा, तौहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन अदालत को भी इस वक्त सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या कर रहे हैं फायद ईसा। भाई उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, तो मुलाजिम है इस मुल्क का, अब घर जाए। ये पूरी कायनात बदली जा रही है, पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है ताकि फायद ईसा को किसकी एक्सटेंशन देनी है, किसको किसके लिए वो बैठाया हुआ है, किसको बचाना है। हमारे भाई की ज़िंदगी खतरे में नहीं होनी चाहिए। अगर फायद ईसा का या किसी का ख्याल है कि यही हल है, ये हल नहीं होगा। निकालने के लिए कि लोग यही चाहते हैं, उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। और मेरे ख्याल में जो क़यादत इस वक्त ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बचकाना ये हरकतें हैं, मेरे ख्याल में सब सीधे हो जाए, नहीं तो हम उनको कहेंगे कि पास बहुत हो गई। ये साथ ही पार्लियामेंट लॉजेज है, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जब भी कोई पेशी होती है। आप भी आती हैं, सारे आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते। ठीक है, हमारा तो भाई है, हम तो आएंगे, ठीक है, हम ही काफ़ी हैं, हम और लोग हैं साथ। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते, आपको पता है लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकते। हम काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैडम, हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मैडम बताइएगा, आपने कहा जैसे शरीफ मरवत ने बाहर आके और बात की, अंदर कुछ और हुआ था, तो उनको 22 अगस्त उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे टास्क दिया है कि मैं जलसा करूं। देखिए वो कहेंगे कि मैंने टास्क देना, वो तो 22 का वैसे ही प्लान हुआ था। तो क्या टास्क होता है? लॉजिस्टिक्स करनी है, बसें मैनेज करनी है, भाई सब ने आके अटेंड करना है। सबको मिलकर, या मुकाबला नहीं है आपस में, सबको मिलकर इस वक्त चलना है, सारे इस वक्त मिलकर चलें। क्योंकि मुकाबला मकसद एक होना चाहिए, आप मिलकर चलें, आप इकट्ठे होकर चलें। यहाँ कोई रेस तो नहीं है जैसे क्लासरूम में मेरे मार्क्स कम है ज़्यादा है। सबको मिलकर एक टीम बनकर चलना चाहिए, ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊँ या कोई पीछे रह जाए। बस यही मैं कहना। बहुत शुक्रिया।